وہ کسی نے عدالت کی فل فارم بیان کی ہے نا، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، بالکل صحیح۔ ابھی اتر پردیش میں مدرسے کا مقدمہ چلا، پتا ہوگا، اتر پردیش میں جتنے سرکاری مدرسے تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ سارے مدرسے غیر قانونی ہیں، ان کو بند کر دیا جائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا۔ عدالت کو ان مدرسوں میں پڑھنے والے 2 لاکھ بچوں کی تو چنتا تھی، مگر ان مدرسوں میں پڑھانے والے 10,000 ٹیچروں کی کوئی چنتا نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ آیا، اتر پردیش کے مدرسوں میں پڑھانے والے سرکاری ٹیچروں کا جینا حرام ہے، ان کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اتر رہا۔ اس میں بیچارے ایسے بوڑھے لوگ بھی تھے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ سے پورا پریوار چل رہا ہے، بھائی بہن سب کو کھلا رہا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ آیا، سب کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بہرحال وہاں ٹیچروں کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے گئے اور سپریم کورٹ کے بڑے مہنگے وکیلوں، اس میں چدمبرم جی جو ہمارے دیش کے پہلے منسٹر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے جو ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جن کی ایک ایک دن کی فیس 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ فیس ہے، ایک ایک سنوائی کی ان کی فیس کو ادا کیا گیا اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ مدرسے غیر قانونی نہیں ہیں، مدرسے کو برقرار رکھا جائے، مدرسوں کو بند نہ کیا جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو جو فیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ ایک ایک دن کی فیس 20-25 لاکھ روپیہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب قرآن کی ذرا اس آیت پر غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو لیکن جج اور وکیل کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم غلط کو صحیح کروا دو، ہو سکتا ہے غلط ثبوت پیش کر دو، ہو سکتا ہے غلط گواہ پیش کر دو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مسئلے کو عدالت میں نہ لے کر کے جاؤ۔ آج کٹیہار کی آپ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، آپ پٹنہ میں کورٹ میں چلے جائیں، ہر عدالت میں زمین کے، جائیداد کے، روپے پیسے کے معاملات مسلمانوں کے بڑی تعداد میں ہیں۔ اور انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، میں ناجائز زمین پر قبضہ کر رہا ہوں، پھر بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے میں عدالت کی رقم فیسوں، وکیلوں کی فیس بھر کر کے میں کیس جیتتا ہوں۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھی، دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے، انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم بولیں گے۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت ہے، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حسن گنج کی دھرتی پر
تو کردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی یہ دھرتی بھی قیامت دن گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی. اللہ کی عدالت میں کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تقتسمون الیہ، او لوگو تم میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الہن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئیں اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فاقضی لہ بحقہ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں. او لوگوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے. اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعًا مِنَ النَّارِ. اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما اقطع له قطعا من النار. میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ. اسلامی نظام میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائی. باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا. شریعت کیا کہتی ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو. 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ پیسہ چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے. اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کرنا. دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا، اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا. قرضہ بھی ادا ہو گیا. اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے. اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھنا. ہو سکتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا. مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے. جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہوا، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا. میرا مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجیے گا، لوگ آئیں مسافہ کر کے دے دے. یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرا، لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی. عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جرجی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نام اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا. ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3. اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے،
وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث کے محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے۔ جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے، اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا، اور ماں باپ کو دینے کے بعد، اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا۔ بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا واویلا مچاتے ہیں، تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے، اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے۔ اللہ کو خود پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے،
اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا۔ مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے، اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے۔ عورت کو کوئی کھلائے گا، اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی کو لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ اب مان مرنے والے کا ایک لڑکا ہے، 2 لڑکے، اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مارا، تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکے کو مل جائے گا، اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا۔ تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے، اور اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا 1 ہے یا لڑکے کی تعداد کم ہے تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا۔ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے، کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا ہے۔ جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا، تم نہیں طے کرے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باپ مر گیا، بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا، بہن کو پھوٹی کوڑی نہیں ملی، بہن کو 1 پیسہ نہیں ملا۔ بہن آئی، بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی، میں شیرشاہبادی ماحول نہیں جانتا، میں کٹیہار کا ماحول، میں بنارس کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ بھائیوں نے دھمکی دی، اگر تو اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا، ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا، اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تجھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم۔ بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے، بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے، مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں۔ اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر، اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لکھ دیتی۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ 5 ٹائم کا نمازی کر رہا ہے، چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا، اپنے آپ کو متقی کہنے والا، اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ کو کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے؟ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، اے میرے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کے قانون پر چلے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، جہنم کی آگ۔ میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے
کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، کوئی یہ نہ سوچے۔ جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جہنم کی آگ میں تمہاری چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے۔ اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو، اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دو۔ ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری، اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں اس کے میرے پڑوسی کی زمین ہے، میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھیوں بہت ہی خطرناک۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو آپ کو سعودی ریال چاہیے۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے ساتھ، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر سامان بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانا تھا، تو وہ ریال بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دبئی کا پیسہ چاہیے، جو یونائٹڈ عرب امارات کا جو وہ درہم ہوتا ہے ہم کو وہ چاہیے، ہم کو یہاں سعودی کا ریال نہیں چاہیے۔ میرے پاس ریال تھا، میں انڈیا سے ریال بنا کے لے کے گیا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ امریکہ کے لوگ انڈیا میں آتے ہیں، ڈالر کو روپیے میں بدل کے ایکسچینج کر کے تب آتے ہیں۔ انڈیا کا آدمی سعودی جاتا ہے، اپنے روپیے کو ریال میں چینج کرتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، قیامت کے دن کرنسی کون سی چلتی ہے؟ کسی کا مال ہڑپ لیا کسی نے، 1 لاکھ روپیہ کسی کا ناجائز قبضہ کر لیا، اب قیامت کے دن جس کا پیسہ اس نے مارا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے اللہ اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ ناجائز طریقے سے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن روپیہ تو نہیں چلے گا، پیسہ تو نہیں چلے گا، درہم تو نہیں چلے گا، دینار تو نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ ذرا غور سے سننا کٹیہار کے لوگوں، حسن گنج کے لوگوں، ذرا غور سے سننا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے کلاش آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے پور آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سب سے بڑا غریب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائیں گی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے،
آپ کا روزہ لے کے چلا گیا، آپ کی نماز لے کے چلا گیا، آپ کا صدقہ خیرات لے کے چلا گیا، آپ کا حج اور عمرہ لے کے چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ اللہ، ہم لوگ تو بڑا خوش ہیں صاحب، ہم نے تو بڑا دان دیا ہے مدرسوں میں، بڑا جلسوں میں دان دیا ہے، بڑا حج و عمرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن یہ دان، یہ چندہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے، سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقدار لائن میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لا دے گا۔ جو انسان دنیا سے نماز لے کر کے آیا تھا، روزہ لے کر کے آیا تھا، زکوٰۃ لے کر کے آیا تھا، حج لے کر کے آیا تھا، اب اس کے اوپر گناہ لادے جا رہے ہیں، بالکل گناہوں سے بھر جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے وراثت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ اور کبھی غور کرو، جس بہن کا حق مار رہے ہو، جس بھتیجے کا حق مار رہے ہو، اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھاتا ہے، اس کی بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ایک تو حلال طریقہ، اگر کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں اور آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس پرورش کے بدلے میں اس یتیم کا جو مال ہے اس میں سے اپنے حق بھر کا پیسہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کوئی کھاتا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ یتیم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم کو ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ لوگوں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ آتا ہے۔ جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا، اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ پر کے سوچو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی نا انصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار لے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا، قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ،
قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حساب دینا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ او لوگو، تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ او لوگو، ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے، اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے، جائیدادوں کو ہڑپائے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب یہی چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین میں ہم کو دفن ہو جانا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی اتنی خطرناک وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا۔ اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ نہیں آیا ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ۔ اسلام کا وہ مذہب ہے جو غلاموں کا، نوکروں کا بھی حق ہمیں بنا۔ دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، ایسوسی ایشن بنی ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے۔ 1400 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑی ہے، مزدوروں کو ان کا حق دیا ہے آپ نے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو وہ پیارا دین ہے جو ہر حقدار کو اس کا حق قائم پر دینے کی تعلیم ہے۔ اس لیے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دیر نہ کرے، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرے، بہنوں کو اکٹھا کرے، مفتی صاحب کو بلا لے، باپ جو زمین چھوڑ کے گئے، جو جائیداد چھوڑ کے گئے، جو سونا چاندی چھوڑ کے گئے، جو کھیت کھلیان چھوڑ کے گئے، سب کا کیلکولیشن کر کے حساب کر لے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے۔ میرے بھائی، دنیا میں چند دنوں کی پریشانی سہ لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب کو سہنا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر حرام کی زمین میں، حرام کی جائیداد میں اپنے بچوں کو رکھ کے پال رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ کا حقدار بنا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب ہم حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچے چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری فیملی چین کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ اگر پیسہ حرام کا آ رہا ہے اور آپ کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ کی بیوی عیش کر رہی ہے، وہ حرام کی کمائی آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہ، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا ہم چاہیں گے ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہم کبھی نہیں چاہتے۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو، اور آخر میں بار بار پیچھے سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، آپ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں جلسے کا مقصد کیا ہے، اور میرے بھائیوں نے مجھے بتایا ادارہ کافی قرضے میں چل رہا ہے، اس کی جو بلڈنگ وغیرہ بنی ہے اس پر کافی قرضہ ہے۔ آپ حضرات میری تقریر کے آخر میں جو بھی تعاون ہے، آپ جو بھی دان کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، یہاں آ کے دیتے جائیے گا، انشاءاللہ اس پر بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور میں سب کے لیے اجتماعی طور پر ایک دعا کر دوں گا۔ سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جزاک اللہ خیر، دیکھیے کسی بھائی نے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے انڈیا میں، اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بستر پہ سونے جاتے ہیں، ٹی وی چالو کرتے پتہ لگا سعودی عرب میں عشاء کی اذان اب شروع ہو رہی ہے، تو ٹائم کا فرق ہے۔ ویسے چاند کا بھی فرق ہے، چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے، سعودی عرب میں کبھی اور نظر آتا ہے۔ اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے، اللہ غریب رحمت کرے، علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، وہ اپنا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، اپنا چاند دیکھ کر کے عید منائیں گے۔ یہ پورے ہندوستان، یہ پوری دنیا میں ایک چاند منانا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے، اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے۔ ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے، اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اس کو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا۔ بچت کھاتے میں، بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر کچھ روپے جمع کر دیتے اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا، تو اس پیسے کو کیا کیا؟ دیکھیے، یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا، سارا سسٹم موجود ہے۔ انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی ہے، ہر کوارٹر پر آتی ہے۔ ہر کوارٹر کا مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے۔ آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے، پاس بک پہ لکھ کے آ جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے، بس وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے، بینک میں رکھنا نہیں ہے، اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے۔ کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت تو اس کو دے دیجیے، کسی بھی غریب آدمی کو جس کو ضرورت مند ہے، اس کو مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ نہیں، اجر کی نیت سے اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا، وہ کوئی دان نہیں ہے۔ وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے، بس اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ، لیکن غریب کو دے دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ ثواب کی نیت آپ کو۔ کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں، وہ کیسے؟ دیکھیے، شریعت میں زکوٰۃ کی رقم کے جو مصارف بیان کیے گئے، قرآن میں اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کیے، اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دینے کا حکم، والعاملین علیہا، لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا، اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچ رہا ہے، 30,000 پہنچ رہا ہے، تو بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں، جو تحریریں ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے، مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ ان کو کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے مدرسہ رحمت عالم کو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے۔ 1-2 سوالات اور آئے ہیں، مجھے 2 بجے تک کا الٹیمیٹم ملا ہے، 2 بجنے والا ہے۔ قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے؟ اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے،
اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی، اس پر قبرستان ہی بنے گا، اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی، اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا میری بہن کی شادی ہوئی، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا ہے؟ بالکل کرنا۔ دیکھیے شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شغار۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، آپ میری بہن سے شادی کروں۔ اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط۔ اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد ہے کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ پنج وقتہ نمازی ہے، چوری کا مال گھر میں لگاتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ چوری کا مال اگر گھر میں لگاتا ہے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، کرنے والا کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، جاتے جاتے آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کمائیوں کے سلسلے میں ہم چنتا کریں۔ آج جو یہ سٹے بازی کے پیچھے ہمارا نوجوان برباد ہے، آن لائن جوئے کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، اور بٹ کوائن کے نام سے اور کون سی کمپنیوں کے نام سے اپنے پیسے کو جمع کر لگا رہا ہے۔ اپنے پیسے کو، حلال پیسے کو کماؤ اور حلال جگہ پر انویسٹ کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ بٹ کوائن کے بارے میں مولانا صاحب کہنا تھوڑا سا بتا دیجیے۔ بٹ کوائن کے بارے میں بہت بڑے بڑے علماء نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات کہی، تو چونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آن لائن کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور ریئل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کب تک رہے گی، اور حکومتیں بھی اس کے تعلق سے کوئی مضبوط ان کا ظلم اور تاریکی کے دور میں آئے گا، نہایت بھیانک اور خطرناک پاپ اور تاپ اور گناہوں کا دور ہوگا، ظلم اور بربریت کا دور ہوگا۔ آخری نبی اس دور میں آئے گا۔ یہ 4 چیزیں آپ سمجھ لیجیے۔ ستیگ کوئی برا نہیں تھا، سب اچھے۔ تریتا میں اچھے زیادہ تھے، برے